امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عزت کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الترغیب و ترہیب کے اندر 1150 روایت کا نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے دن، 12 کے 12 مہینے، پورا سال اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مگر ان 12 مہینوں میں سے جو ایک مہینہ ہے اور اس مہینے میں سے 10 دن ایک عشرہ ہے، جو اللہ رب العزت کو پورے سال کے دنوں سے سب سے زیادہ افضل دن لگتے ہیں، وہ 10 ذی الحجہ، پہلا 10 ہے ذی الحجہ، جو کہ انشاءاللہ قریباً اتوار یا پیر سے سٹارٹ ہونے والا ہے، آغاز اس کا ہونے والا ہے۔ اسی کے اندر حج بیت اللہ بھی ہوتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ دیکھنا، اس میں عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، بڑھ چڑھ کے عبادات کے اندر حصہ لینا، اللہ رب العزت ہمیں یہ سارے کا سارا نصیب فرمائے۔ اور اللہ دعا یہ بھی کیجئے کہ مکہ اور مدینہ کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ فرمایا سب سے افضل ترین دن اگر اللہ کے ہاں ہے تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلا 10 ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، 969 اس کا نمبر ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم یعملہ فی 10 الاضحی، کہ جو بھی انسان کسی بھی دن کے اندر عمل کرتا ہے، دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن اور ان میں عمل کیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی باقی دنوں سے افضل ہے، وہ 10 ذی الحجہ، پہلا اس کا 10 پہلے 10 دن ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ محبوب یہ بتائیے کہ جہاد اللہ کے راستے میں کرنا یہ اس سے بھی زیادہ افضل دن ہے، یعنی کہ ان دنوں میں عبادت کرنا، چھوٹا سا عمل کرنا کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، او میرے صحابہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے بندہ ان 10 دنوں کے اندر نیکیاں کر لے، جہاد سے افضل عمل۔ جہاد کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں، دعا کیجیے ہاں اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا جو شہید ہو گیا اللہ کے راستے کے اندر، اس بندے کا جسم میں سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا بعد میں ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو پہلے کھول دیتا ہے۔ اتنا افضل ترین عمل۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 3010 روایت ہے جامع الترمذی کے اندر، مشکات اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ درود پڑھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں جابر بن عبداللہ۔ اب شان دیکھیے اس نبی کے صحابی کی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ یہ عبداللہ احد کا میدان لگنے والا ہے، اس سے ایک دن پہلے، اس رات اگلے دن احد کے اندر لڑائی ہونے والی ہے، قتال اور جہاد ہونے والا ہے۔ ان کے دل کی تمنا اور خواہش طرف دیکھیے، اپنے بیٹے کو فرمانے لگے، میں میرے بیٹے جابر، جی ابا جان، میرے دل کی خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں کل کے دن احد کے میدان میں، اور مجھے امید اور یقین ہے پہلا شہید ہونے والا میں ہوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر، کرامات کے اندر، اولیاء کی کرامات کے اندر یہ حدیث لائے ہیں امام صاحب۔ ابا جان اللہ آپ کی خواہش کو قبول فرمائے، بیٹا بھی کیسا اللہ؟ کہنے لگے میرے بیٹا محبوب کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر سب سے زیادہ اس روح زمین پہ مجھے کسی سے محبت اور پیار ہے تو وہ تجھ سے ہے۔
میں تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تیری جو بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا اور میرا قرض اتار دینا، مجھ پہ قرض بھی ہے۔ اب ہوا یہ احد کا میدان لگا، یہ شہید ہوئے اللہ کے راستے کے اندر۔ چند دنوں کے بعد حدیث اب جامع الترمذی میں ہے 3010، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سیدنا جابر کے چہرے پہ آثار ہیں پریشانی کے، غم کے، مصیبت کے۔ فرمایا یا جابر مالی اراک منکسرا، تجھے کیا ہو گیا کہ میں تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتا ہوں، تیرا چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میرے باپ شہید کر دیے گئے احد کے میدان میں، تو انہوں نے مجھے وصیت اور نصیحت کی تھی کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا عیال، اہل و عیال، اپنی بیٹیاں اور اپنا قرض، وہ دونوں چیزیں تو نے اس کی خیال کرنا اور حفاظت کرنی۔ تو میں محبوب پریشان ہوں، اکیلا بھائی کیا کروں گا؟ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے محبوب کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، جابر کیا میں تجھے خوشخبری دوں کہ اللہ تیرے باپ سے کس طرح ملا ہے، اللہ نے کس طرح اس سے ملاقات کی ہے؟ نعم محبوب پیغمبر بالکل مجھے بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، جابر آج سے پہلے اور قیامت تک اللہ نے قط کا جو لفظ ہے نا میرے بھائیوں، ما کلم اللہ احدا قط، یہ قط ماضی تمام کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، تمام جو زمانہ گزر چکا ہے۔ فرمایا جابر آج تک اللہ رب العزت کا اصول، قانون اور دستور ہے کہ اللہ نے جتنے بھی لوگوں سے کلام کیا نا، حتیٰ کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے بھی کلام کیا علیہ السلام، اللہ نے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کلام کیا ہے۔ لیکن جابر خوش ہو جا، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تیرا جو باپ ہے نا، اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے زندہ کھڑا کر کے اپنے آمنے سامنے کلام کیا ہے۔ تیرے باپ سے سامنے کلام ہوا ہے، تیرے باپ نے اللہ کا چہرہ دیکھا، اللہ نے تیرے باپ کو دیکھا۔ خوش ہے اس بات سے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے سامنے کھڑا کر کے تیرے باپ کو کہا یہ ہے شہید کی، جہاد کے اندر شہید ہونے والے کی فضیلت۔ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے کہا بتا کوئی دل کی خواہش ہے وہ میں پوری کروں گا۔ فرمایا جب اللہ نے اصرار کیا تو تیرے باپ کی خواہش کہنے لگے اللہ میری بھی دل کی خواہش ہے مجھے دوبارہ دنیا پہ بھیجا جائے، میں دوبارہ جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، تاکہ مجھے جو شہید ہونے کی لذت آئی ہے وہ دوبارہ محسوس ہو، اور اس وجہ سے جو تو نے مجھے جنت میں مقام مرتبہ دیا نا، میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو سکوں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کہا یہ دستور ہے، جو میرے پاس آ جاتا ہے واپس نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی خواہش ہے تو وہ بتائی جائے۔ فرمایا پھر تیرے باپ نے خواہش کی کہ اللہ جو آپ کی اور میری ٹاک ہوئی ہے نا، جو آپ کی اور میری بات ہوئی ہے یہ دنیا والوں تک پہنچائی جائے۔ فرمایا اس وجہ سے جبریل نے آ کے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا ہے اور میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، ان کو ہر کس تم مردہ نہ کہنا، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بھی بڑا ہے اور وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی شہید کی شان کہ زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جنت کے دروازے پہلے کھل گئے۔ لیکن میرے بھائیوں اب دیکھیے پلٹ کے، اب کمپیریزن کیجئے، موازنہ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ ان 10 دنوں کے اندر عمل چھوٹا سا بھی کرنا کیا وہ جہاد مارکے کے اندر لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد کے میدان کے اندر جا کے شہید ہونے سے بھی زیادہ افضل عمل ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا ہے۔ لیکن فرمایا الا رجل، مگر اس بندے سے زیادہ افضل عمل نہیں ہے خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ فرمایا وہ بس بندہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل عمل میں ہے یا افضل مرتبے میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں گیا، اپنا مال بھی لے کے اپنی جان بھی لے کے، اس نے ادھر مال بھی پیش کر دیا سارا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ فرمایا یہ بندہ بس ان 10 دنوں سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہو۔ باقی ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی عمل کیا جائے میرے بھائیوں، وہ پورا سال اگر عبادت کی جائے، اعمال کیے جائیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فرمایا ہے تاجدار کونین آخر الزمان پیغمبر کی نبوت والی زبان نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والفجر، ان کی شان کیوں نہ ہو ان 10 دنوں کی، اس عشرے کی۔ فرمایا والفجر
اللہ فرماتا ہے مجھے فجر کی قسم وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، لیلۃ کی جمع لیال، عشر، اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت کا کہا ہے۔ محدثین کا اجماع ہے، کسی کی بھی تفسیر اٹھا لیجئے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ، عشرہ کے پہلے 10 دن ذی الحجہ کے، اللہ ان کی قسمیں کہا رہا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا سب سے افضل ترین عمل، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری لکھنے والے، صحیح بخاری کی شرح، بلوغ المرام اور دیگر کتب انہوں نے لکھی، 86 کے قریب ان کی کتب ہیں۔ امام ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی ہے کیوں؟ وہ اپنی فتح الباری کے اندر جلد 2 صفحہ 460 پہ لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو اتنی امتیازی فضیلت، اتنی خصوصیت اس وجہ سے ملی ہے کہ ساری کی ساری اہم عبادات ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے جمع فرما دی۔ وہ کس طرح؟ اسلام کے 5 رکن آپ دیکھ لیجئے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب دیکھ لیجئے اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر روزہ بھی ہے، اس کے اندر حج بھی ہے ان 10 دنوں کے اندر، اور اس کے اندر یوم عرفہ کا دن بھی ہے، اور اسی کے اندر اگر کوئی انسان زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے میرے بھائی۔ رمضان کے اندر خاص نہیں ہے زکوٰۃ، سارا سال جب بھی فرض ہو جائے، رمضان کا انتظار نہ کیا جائے، زندگی کا پتہ نہیں، فوراً زکوٰۃ نکال دی جائے۔ پھر سوال کیا گیا امام صاحب یہ بتائیے کیا رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہے یہ والے؟ کہنے لگے، فرمانے لگے بالکل رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے یا پھر احادیث کو پڑھا جائے، یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل دن ہے۔ دوسرا سوال، اچھا امام صاحب یہ بتائیے رمضان کا سارے تینوں عشرے بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن آخری عشرے کی شان بہت اعلیٰ ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 83-84 سال کی عبادت سے افضل رات ہے۔ یہ بتائیے کیا یہ دن آخری عشرے، آخری جس میں تاکرات ہوتی ہے 10 دن، ان سے بھی زیادہ افضل دن ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرمانے لگے، اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ، اجماع ہے اس پر، اہل الحدیث کا اجماع۔ انہوں نے کہا راتیں جو ہیں وہ آخری رمضان کے عشرے لیلۃ القدر کی افضل ہیں، لیکن اگر دنوں کو دیکھا جائے تو وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل والے ہیں۔ راتیں نہیں، رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ان کے اندر دعا کیجیے ہاں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اندر نیکیاں کیجیے۔ اب نیکیاں کرنی کیا ہے، کس طرح کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سب سے پہلے نمازیں کثرت کے ساتھ تم نے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ دعا کرے بھائی اللہ ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو نماز پہ ہمیشگی کرنے کی، نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں پڑھنی ہے اور ساتھ میرے بھائی 12 رکعات پڑھ لیجیے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا جس نے 12 رکعات دن کے اندر پڑھ لی، فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، ایک حدیث کے الفاظ ہے بنی لہ قصر فی الجنہ، اللہ رب العزت ان 12 رکعات کے بدلے جنت کے اندر اس کا محل تیار فرما دیتا ہے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ان 12 رکعات کو اگر بندہ پڑھے تو روزانہ اللہ رب العزت اس کا ایک جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ کینجو ہو سکتا ہے روز در روز محل، اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی ہو سکتی؟ اللہ کر سکتا ہے۔ نمازوں کی ہمیشگی کیجیے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد ساری نیکیاں اس عشرے کے اندر اکٹھی ہیں۔ نماز کے بعد آئیے روزے کی طرف۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی بیوی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، یعنی کہ عید سے ایک دن پہلے تک، نہر کرنے سے ایک دن پہلے تک آپ 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ حفصہ کی حدیث، 9 دنوں کے روزے۔ اور اگر کوئی انسان گرمی کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے 9 دنوں کو روزے نہ رکھ سکے تو پھر نبی پاک کی ایک حدیث ہے، روزوں کی فضیلت ہی بڑی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں اللہ خود دوں گا۔ لیکن یہ فرضی روزہ ہے، نفلی روزے کی فضیلت دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر 2840 روایت کا نمبر ہے، مسلم کے اندر 1153 نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا ما من عبد یصوم فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ من النار 70 خریفہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا صرف ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک نفلی فرضی کی بات نہیں ہے،
نفلی روزہ اس بندے نے رکھ لیا، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو نفلی روزے کی برکت سے 70 سال دور فرما دیتا ہے، ایک روزے کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر بھی روزے ہیں، 9 نہیں رکھ سکتے، ایک روزہ ہے وہ یوم عرفہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد، پھر درود پڑھیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی پاک سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق صحابہ اکرام نے سوال کیا ہے، محبوب جی اس کو رکھنا کیسا ہے، اس کا اجر کیسا ملے گا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے اپنی، پھر میں کہتا ہوں نبوت والی زبان سے، سچی اور سچی زبان سے، جو اللہ کی وحی کی، اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جس نے ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ اس یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی برکت سے، ایک دن روزے کی برکت سے، اس کے 1 سال کے گزرے پچھلے 1 سال کے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو ایڈوانس معاف فرما دے گا۔ یہ ہے، فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ کہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک کے سینے اطہر پہ قرآن کو نازل کیا ہے، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا میرے بندوں نے کیونکہ اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، ایک دوسرے سے سبقت کرنی ہے، نماز پڑھنے کے اندر سبقت کرنی ہے، روزہ رکھنے میں سبقت کرنی ہے، زکوٰۃ اور حج دینے میں سبقت کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا زندگی کا نہیں پتا، اگلے سانس کا بھی نہیں پتا، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے لینا، جنت کے اندر اپنا محل تیار کروا لینا۔ آپ نے فرمایا اس دنوں کے اندر، 10 دنوں کے اندر جس نے جناب عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ اور محبوب جی بتائیے ان دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک تو تم نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ تم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فرمایا یہ دن ذکر کرنے کے دن ہے، آتے جاتے نماز کے بعد چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا ہے، میرے بھائیو توجہ اور غور کرنا، صحابہ کے 2 گروہ، ایک مہاجرین، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ مہاجرین اور انصار کا گروہ ہے۔ مہاجرین جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑا ہے، اپنا کاروبار بھی چھوڑا ہے، اپنا بینک بیلنس بھی چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا اللہ مومنین سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے کے اندر اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنے والدین کو بھی چھوڑا ہے۔ یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آ گئے ہیں، مدینہ کے اندر دوسرے گروہ نے جنم لیا، یہ انصار کہلائے۔ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اپنا جناب کاروبار کے اندر ان کو حصے دار بھی بنایا ہے۔ ان کو جناب ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف کے بھائی نے کمال کر دی، کہنے لگے محبوب آپ نے میرا بھائی اس مہاجر سے آپ ہی کو بنایا نا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے نکاح کر لے میرا بھائی، کیونکہ اس کو رشتہ تو کسی نے نہیں دینا، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے نکاح کر لے۔ اتنی اعلیٰ ترین مثال کو قائم کیا۔ یہ انصار جو ہے ان کا کاروبار ہے مدینے کے اندر، یہ کاروبار کر کے اللہ کے راستے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے اس بات نے پریشان کیا مہاجرین کو، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے، مال پیسہ روپیہ پاس نہیں تھا۔ حدیث بخاری کے اندر آپ نے ان کا چہرہ لٹکا ہوا پریشان دیکھا، مہاجرین سے آبا کا
فرمایا میرے صحابہ پریشان کس وجہ سے ہو؟ محبوب پیغمبر وہ انصار ہم سے سبقت رہے، یہ ہے ایمان۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یا رسول اللہ جنت کے 100 درجے ہیں، آپ نے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہونا ہے، یہ انصار سارے آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر زیادہ دے گا، ہمارے پاس پیسے روپے نہیں۔ اب دیکھیے گا میرے بھائی، آپ نے فرمایا صحابہ تمہیں ایک میں عمل بتاتا ہوں، وہ عمل تم کر دینا، یہ صدقہ لاکھوں کا بھی کر کے تمہارے مقابلے کو، تمہارے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کون سا عمل؟ فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا بھائیو؟ اور یار گونجنی چاہیے مسجد، کون تھا لفظ؟ سبحان اللہ پڑھ لینا۔ فرمایا جس نے 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا وہ 33 مرتبہ پڑھے الحمدللہ، پڑھیے میں یہ پڑھو، اور 33 مرتبہ ایک اور کلمہ پڑھنا، وہ کون سا؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فرمایا جس نے یہ 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے، آخری کلمہ وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا صحابہ ان کو نہ بتانا، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا تمہارا کام ہے۔ انصاری جناب زیادہ سے زیادہ صدقہ کر کے تمہارے لیول کو، مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ نے یہ جناب عمل کرنا شروع کر دیا ہے، یہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک بیچارے صحابی تھے، وہ ذرا سیدھے سادے زیادہ ہی، وہ جب انصار نے دیکھا نا، کہنے لگے پتر جنہ مرضی صدقہ کر لو، ساڑھے تو بات کہنی تسی اتنے ہو سکتے۔ اچھا وہ کون سا عمل ہے؟ سانو نبی پاک نے دستا ہے 33 باری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو تے تسی صدقہ کر کے بھی ساڑھے تو اتنے نہیں۔ اگلی نماز آئی، ہمارے جیسے تھوڑی سی نماز سلام بعد میں پھیرا تھا، پہلے جوتی والی جگہ نہیں، صحابہ اکرام ادھر ہی بیٹھے رہتے۔ اگلی نماز آئی، نبی پاک نے نماز پڑھائی، صحابہ اکرام نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہے، مسجد نبی سے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، سارے کے سارے بیٹھے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ، انصار بھی اور مہاجرین بھی سارے کے سارے یہ تسبیحات کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ مہاجرین پھر نبی پاک کے پاس آ گئے، ہوا کیا؟ اس بات کی پریشانی ہے، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پتہ لگ گیا، اے اللہ دے بندے نے دستا جی، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے صحابہ پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اب میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ پتہ چلا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اگر یہ پڑھا جائے تو صدقات و خیرات سے بھی زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ان دنوں کے اندر سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سمرہ بن جندب نبی پاک کے صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسلم کے اندر 2137 روایت کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا جتنے بھی کلمات ہیں اللہ کو 4 کلمات بڑے ہی پسند ہیں۔ احب الکلام الی اللہ، اسم تفضیل، فرمایا 4 کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، فرمایا تجھے کوئی نقصان و تکلیف نہیں پہنچا سکتا کہ تو جس سے مرضی آغاز کر لے، 4 کلمات میں سے جو مرضی کلمہ پہلے پڑھ لے۔ وہ 4 کلمات، فرمایا سبحان اللہ پہلا کلمہ، الحمدللہ دوسرا کلمہ، اللہ اکبر تیسرا کلمہ، اور لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے نہیں پڑھا، بلند پڑھے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا 4 کلمات اللہ کو، جتنے کلمات ہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلمات اللہ کو یہ 4 ہیں۔ اور ایک حدیث آپ نے فرمایا جب یہ بندہ 4 کلمات پڑھتا ہے نا، اللہ ان کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے بھائیوں، فرمایا یہ سیدھا اللہ کے عرش کے پاس جا کے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور فرمایا جس طرح تم مکھیوں کی گنگناہٹ کی آواز نہیں سنتے، اس طرح یہ کلمات کی آواز آتی رہتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کس لیے آئے ہو، کیا تمہیں میرے سے چاہیے؟ یہ کہتا ہے اللہ میرے پڑھنے والے کو تم معاف فرما دے۔ یہ ہے ان کلمات کی فضیلت اور برکت۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اور میں پچھلے جمعے آخری نہیں سناتا ہوں، پچھلے جمعے بھی سنا چکا ہوں۔ فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی، میں معراج پہ گیا، انکاری بھی موجود معراج کا، لیکن قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو معراج کروایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، میں حرم کے اندر بیت اللہ میں موجود تھا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا انہوں نے میرے سینے کو چاٹ کر کے دل کو باہر نکالا ہے، زمزم سے دھویا گیا ہے، فرمایا پھر اندر لگا دیا گیا ہے، ٹانکے لگا کے سٹیچنگ لگا کے مجھے جناب ساتوں آسمانوں کی سیر کروایا گیا ہے، فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی ہے، ساتویں آسمان سے ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، فرمایا ابراہیم سب سے زیادہ محمد کے ساتھ ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شکل و صورت کے اندر اللہ نے مجھے ان جیسا بنایا ہے۔ فرمایا میں سنا چکا ہوں بس اشارہ مقصود ہے، فرمایا انہوں نے کہا مجھے السلام علیکم مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے بیٹے اے نیک نبی تجھے مرحبا ہو، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں سلام کہا ہے جد الانبیاء ابراہیم نے، فرمایا سلام کہا اور ساتھ کہنے لگے اپنی امت والوں کو بتانا ایک گر ایک نسخہ کہ میں جنت دیکھیے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، آپ کثرت کے ساتھ اس میں اپنے پھول بوٹے لگوا لینا۔ وہ لگے گے کیسے؟ وہ لگوانے کا طریقہ میرے بھائیوں، فرمایا اپنی امت کو کہنا سبحان اللہ پڑھ لینا، اللہ جنت کے اندر تمہارا ایک درخت لگا دے گا، پڑھو حضرات۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث میرا سلام، آپ نے فرمایا جو جنت کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ درخت لگتا ہے، فرمایا جنتی گھوڑا زمین کا گھوڑا نہیں، دنیا کا گھوڑا نہیں، فرمایا جنتی گھوڑا جنتی سوار اس سواری کرتا رہے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے 100 سال کے بعد وہ گھوڑا تھک کے کھڑا ہو جائے گا، جنت کے ایک درخت کی چھاؤں پھر بھی ختم نہیں ہوگی، اتنا عظیم ترین وہ درخت۔ نبی پاک نے فرمایا کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا، کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ میرے بھائیوں اگر نہیں رکھ سکتے تو ان دنوں کے اندر کرنے والے میں آپ کو کام بتا رہا ہوں، اگر نہیں کر سکتے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لینا، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال کے اگلے ایک سال کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا کام آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ اس کے اندر ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور دوسرا کلمہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، فرمایا یہ پڑھنا تمہارا کام ہے، اللہ تم سے راضی بھی ہوگا اور ان دنوں کے اندر کیا جانے والا کام تمہیں جہاد سے بھی زیادہ عظیم ترین عمل اور مرتبہ پہنچا دے گا، تمہیں اس مرتبے پہ پہنچائے گا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ 10 دن دیکھنے کی، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔